کا مبارک مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول اپنے بندوں پر بڑی ہی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی نظر کرم رات کے اندھیرے میں اپنے بندوں پر فرمایا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رات کے آخری پہر میں ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ سے مغفرت کا طلب کرنے والا ہو، اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے خدا کی طرف لو لگاتا ہے اور اللہ اپنے بندے کی ہر دعا کو سنتے ہیں۔ اس وقت کو عام طور پر ہمارے اپنے معاشرے کی زبان میں تہجد کا وقت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں تہجد کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ تہجد ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، یعنی فرض کے علاوہ کی نماز ہے۔ جمہور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر نفل بمعنی فرض کے علاوہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض ہے، اور عمومی اعتبار سے امت کے لیے نفل نماز ہونا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی حیات طیبہ میں تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اہتمام کے ساتھ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ بھی اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور قرون اولیٰ کے جو اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں ان کے زندگیوں میں تہجد کے پڑھنے کی خبریں بڑے ہی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے سلسلے میں مختلف علماء نے اس بات کو واضح فرمایا کہ تہجد کی نماز رات میں سونے کے بعد اٹھ کر پڑھنا ہے یا پھر عشاء کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید سے تو مطلق یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رات کے ایک حصے میں تہجد کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، قرآن مجید کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جمہور مفسرین اور محدثین کا یہ کہنا ہے، چونکہ تواتر کے ساتھ اور تعامل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے رات میں سو کر اٹھنے کے بعد تہجد پڑھنا ثابت ہے، چنانچہ تعامل کی بنیاد پر کچھ دیر ہی صحیح سو کر اٹھ کر تہجد پڑھنا بہتر ہے۔ اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد آدھی رات میں 12 بجنے کے بعد تہجد پڑھ لے تو اسے اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن سو کر اٹھنا اور اس کے بعد پڑھنا بہتر ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں اللہ نے تہجد کے پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب اے ہمارے نبی ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے۔ مقام محمود کی کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے ہم جانتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 16، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، اپنے بستروں کو یہ چھوڑ دیتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو آواز دیتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کھاتے ہوئے اللہ کے عذاب سے، اور طمعا اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے۔ تو یہ بھی خصوصیت بیان کی گئی ان لوگوں کی جو تہجد کے لیے اٹھا کرتے ہیں۔ اور سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر رحمان کے بندوں کی صفات بیان فرمائی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ تو اللہ نے فرمایا اس دوسری آیت میں
آیت نمبر 64 میں کہ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں اپنی رات کو گزارتے ہیں۔ یہ تو 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں، ایسی کئی احادیث بھی تہجد کی فضیلت کے اوپر کتابوں میں موجود ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تہجد کی اہمیت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت اہم ہے۔ چنانچہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، تو ہم سحر کرنے سے پہلے اگر تہجد کی 12 رکعت یا 8 رکعت یا 4 رکعت کا اہتمام کریں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ فضیلت کا باعث بنے گا۔ ہم اپنے اللہ کے حضور میں اپنے مرادوں کو مانگ کر پیش کر کے پورا کروا لینے کا سبب اور ذریعہ اس تہجد کو بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم کوشش اس بات کی کریں، جب اس مہینے میں ایک نفل پر ایک فرض کا ثواب دیا جا رہا تو ہم تہجد جیسے موقع کو ضائع نہ کریں۔ سحری تو کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم تہجد کی کوشش کریں، اہتمام کریں، اور خواتین کو چاہیے کہ کم سے کم درجے میں 4 رکعت تہجد تو پڑھیں اپنی سحری کی تیاری سے پہلے یا سحری کی تیاری کرتے ہی۔ لیکن جو تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ سحری کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے۔ جیسے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم سحر کرنے سے پہلے اگر تہجد پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ ہم کچھ دیر تہجد پڑھیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کریں، اپنے ضروریات کو پیش کریں۔ اس وقت میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، دعاؤں کو ضرور اللہ اپنے بندے کی سنتے ہیں۔ تو ہم اس موقع کی غنیمت کو سمجھیں، جانیں، اس کی قدر کریں۔ عام دنوں میں تو ہم تہجد میں اٹھ نہیں پاتے، سحر کے لیے رمضان کے مہینے میں اٹھنا آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تہجد بھی پڑھ لیں گے تو ایک تو ہمارے اعمال نامے کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے نیکیوں سے، دوسرا قرآن مجید کی آیت پر عمل ہوگا، تیسرا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل ہوگا، اور چوتھا اپنی ضروریات کے منوانے کا جو وقت ہے تہجد کا، ہمیں اس میں مانگنے کی توفیق ملے گی اور ہمارا دل نرم ہوگا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے کاموں کو بنا دے گا۔ یہ اتنے فائدے ہیں تہجد کے پڑھنے کے، اور مزید فائدے ہیں لیکن اس مختصر وقت میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔